السلام علیکم گریڈ 6 آج ہم نے اسلامیات پڑھنی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سیکنڈ چیپٹر پر چھوڑی تھی، جس چیپٹر کا ٹاپک تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور جو ہے نا کنٹینیو کرنے کے بعد جو ہے اس کی مشق آپ لوگوں نے اینڈ میں کمپلیٹ کرنی ہے۔ اور وہ مشق بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بالکل ایزی ہے۔ اس کے اندر 2 کویسچنز ہیں آپ کے، لانگ ہیں، 3 شارٹ ہیں، اور آپ کی مضمون اور ٹک دے کریکٹ آنسرز ہیں۔ آپ لوگوں کو ٹائم پر آپ کو ہوم ورک بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینی ہے، صحیح ہے۔ اچھا، تو ہم نے جو ہے نا آیت کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اب ہم اس کے آگے چل رہے ہیں۔ ترجمے کے بعد جو پہلی آیت ہے اس کے جو ترجمہ ہے، اس کے بعد کی جو سیکنڈ لائن ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے، وہاں سے ہم نے کنٹینیو کرنا ہے جی۔ اچھا، تو ہم نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کی اور بھی وضاحت، یعنی وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، اسے سب کا علم ہے، اس کے عمل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ ہمارے گناہ بخشنے والا ہے اور ہم سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہاں پر وضاحت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا ہے، وہ سب اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ہماری حاجتیں، مطلب ہماری جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اس کا اقتدار آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے، وہ بغیر کسی شراکت کے اس نظام کو چلا رہا ہے، اور اس اتنے بڑے نظام کو چلانے والا اس کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کے کنٹرول میں آسمان زمین جو بھی ہیں، وہ اسی کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، اور اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے۔ وہ ایک ہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس میں کوئی دشواری ہی بھی نہیں محسوس ہے۔ اگر اس نظام کو پیدا کرنے اور چلانے میں کسی میں اس کا کوئی شریک ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اور ادھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے اگر کوئی اور بھی ہوتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو اس کائنات کا نظام جو ہمارا چل رہا ہے وہ دھرم برہم خراب ہو جاتا۔ اچھا، اس کے بعد ہے کائنات کے نظام میں نظام و ضبط اسی واحد لا شریک کی وجہ سے ہے۔ جو کائنات میں نظام چل رہا ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ ایک منٹ بیٹا۔ اچھا، دوسری پھر اس کے ساتھ آیت ہے سورۃ الانبیاء، جس کا ترجمہ ہے اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں اللہ مالک عرش ان سے پاک ہے۔ اچھا، تو اس میں وضاحت ہے کہ اگر آسمان زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو زمین اور آسمان اس کا نظام درہم برہم مطلب خراب ہو جاتا۔ جو یہ باتیں بتا رہے ہیں ایسے منکر لوگ بھی ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ مالک ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ نیکسٹ پیج۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم محمد نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو عرش پر رکھی ہوئی اپنی کتاب میں خود اپنی ذات کے بارے میں کہا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
گناہوں کی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود رحمتوں کی بارش برس رہی ہے۔ یہاں پر ایک صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا گیا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو عرش پر پیدا کیا تھا اور ان کی ذات کے بارے اور اپنی ذات کے بارے میں یہ بھی کہا کہ میرا جو غصہ ہے وہ میرا جو غصہ پر غالب ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی جو تمام ہماری کوتاہیاں ہیں ان کے باوجود اللہ کی رحمت بہت بہت زیادہ ہے ہم انسانوں پر۔ ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں ہم پر، ہم اگر کوئی اچھا اعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی جو برکتیں نازل ہوتی ہیں اور جو ہماری رحمتیں ہیں اور جو اس رب کا کرم ہے وہ اسی کی رب کی وجہ سے، اور اس کا رحم و کرم زیادہ ہے۔ اس کی مزید نشانیوں میں سورج، چاند، ستاروں کا نظام، پہاڑ، دریا، سمندر، موسموں کا تغیر، رنگ برنگے پھول اور پھل ہیں، غرض یہ کہ زمین و آسمان میں پائی جانے والی ہر چیز، اس کائنات کا نظام و ضبط اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ زندگی اور موت بھی اسی کے وجود کی دلیل ہے۔ اب یہاں پر یہ وضاحت ہے کہ دنیا میں جو مزید چیزیں ہیں جس میں سورج، چاند، ستارے ہمارے آ جاتے ہیں، پہاڑ، دریا، سمندر آ جاتے ہیں، یہ سب کے سب رنگ برنگی اور پھول بھی ہیں، یہ سب اللہ ہی کی نعمت ہے اور اسی کی تخلیق ہے۔ یہ کہ زمین آسمان میں پائی جانے والی جو بھی چیز ہے اور کائنات میں جو اللہ کی موجودگی کا بیان دیتی ہیں، ایون جو موت اور زندگی کا اختیار ہے وہ بھی اسی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد ہے نبی کریم کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اوقات میں عبادت کرتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے: یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں اور ان کا نگراں ہے، جو چیزیں ہیں ان کا نگراں ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے۔ تو آسمان اور زمین کی روشنی ہے، تیرے لیے حمد ہے۔ تو سچ ہے، تیرا وعدہ سچ ہے، تجھ سے ملاقات سچ ہے، تیرا قول سچ ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، تمام نبی سچ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ ہے اور قیامت سچ ہے۔ تو اس میں حضرت عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کے ٹائم کے وقت کی جو عبادت ہوتی ہے اس عبادت کے اندر وہ ایک دعا کرتے تھے جس میں وہ اللہ کی تعریف کرتے تھے، اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں جس میں آسمان زمین آ جاتے ہیں اس کا نگہبان اللہ ہی کو ٹھہراتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہے ساری حمد اللہ تیری ہے، تو آسمان زمین کو روشنی دیتا ہے، ساری حمد آپ کی تعریف آپ کے لیے، اور جو آپ کے وعدے ہیں وہ سچے ہیں، جیسے آخرت کا وعدہ اور جو ہے آپ کی قول کا وعدہ وہ بھی سچ ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، یہ سارے تصور جو آپ نے تخلیق کیے ہیں وہ سچ ہے، قیامت کا تصور سچ ہے۔ تو اس میں اللہ کی ہی تعریف اور حمد و ثنا کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کے اوقات میں دعا کرتے تھے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر ہمارا رول بتایا جا رہا ہے، ایسے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات اور اپنا نائب بنایا اور زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کو ہمارے لیے مقصر کر دیا اور ہمارا رتبہ ان سب چیزوں سے بلند کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مخلوق کو معبود بنانے کی بجائے خالق پیدا کرنے والے کے سامنے جھکنا چاہیے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب ہمیں اپنا رول بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے راستے پر چلنا چاہیے، اسی ہی کی حمد و ثنا کرنا چاہیے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اسی کی گواہی دینی چاہیے، اسی کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے تاکہ ہم سیدھا راستہ اختیار کر سکیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار
اور اطاعت گزار بنے اور اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، کیونکہ جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا وہ قرآن مجید میں موجود اللہ تعالیٰ کے احکامات مانے گا اور جن اعمال سے منع کیا ہے ان کاموں سے بھی رک جائے گا۔ اور اب ہمیں سیکنڈ پارٹ میں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں فرما بردار بننا چاہیے، اسی ہی کی عبادت کر کے اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور ان کی فرما برداری کرنا ہمارے لیے بہت لازمی ہے۔ انہی کے راستے پر چلیں گے تو ہم اللہ کی کے قریب ہوں گے اور ہم ایک خاص درجے پر مقرر ہو جائیں گے، ہمیں خاص ایک درجہ ملے گا فضیلت کا، کیونکہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جو واحد لا شریک ہے اور جس نے حکم دیا ہے کہ اسی کی نبی کی پیروی کریں، اور جو ہے اس کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نیک انسانوں میں شمار ہمارا ہوگا اور ہم غلط راستوں سے اور غلط چیزوں سے ہم رک جائیں گے۔ مجھے نیکسٹ سلائیڈ کرنی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا کچھ پوائنٹس دیے جا رہے ہیں جس کو میں ایک ایک کر کے آپ کو ایکسپلین کر دوں گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر گزار بننا چاہیے، مطلب اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس کا ہر وقت ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اس کی یاد سے غافل نہ رہیں، ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ پوسٹولیٹ ہے کہ ہمیں اللہ ہی سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی عبادت میں غافل مطلب کہ ہمیں جو ہے نا ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے اور اسی کی ذکر میں اسی کے حمد و ثنا میں مصروف رہنا چاہیے۔ تمام مصائب اور مشکلات میں اسی کی مدد کے لیے پکاریں، اسی کی اپنی حاجتیں طلب کریں اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے دوسروں کے محتاج نہ بنیں، اسی کے محتاج رہیں۔ ہر معاملے میں اللہ ہی پر توکل کریں۔ توکل مطلب امید سے مراد ہے کہ ہمیں امید جو ہے نا ہر حال میں اللہ ہی سے کرنی چاہیے۔ اگر مشکلات زندگی میں آتی ہیں تب بھی ہمیں امید صرف اللہ ہی سے کرنی چاہیے، کسی اور سے امید نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق ڈھالیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفاتیں بیان کی ہیں اسی صفات میں اپنے آپ کو ہمیں ڈالنا چاہیے۔ لطف و مہربانی، امن و سلامتی، عدل و انصاف، تدبر و حکمت، احسانات و ایثار، محبت و الفت جیسی صفات کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں۔ ایسی کوالٹیز جو بہت ہی انمول ہیں، جس میں عدل، انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، احسان سلوک ہونا چاہیے، اچھا سلوک دکھانا چاہیے، صفتیں ایسی ہمیں اپنے اندر اختیار کرنی چاہیے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی نمائندہ بنیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور جو ہے نا اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے اور ہماری دنیا و آخرت بھی سنور جائے اور وہ ہماری دنیا و آخرت بھی ہماری بہتر بن جائے۔ اب جو یہ نیچے اسنائے حسنہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کی آیتیں ہیں ان کی جو چھوٹے چھوٹے جو حصے ہیں ان کی یہ معنی ہے، تو یہ معنی کبھی کبھی آپ کی ایگزامس میں بھی آتے ہیں تو آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ اب جو ہے آپ کی لاسٹ سلائیڈ ہے وہ ذرا دیکھ لیں، آپ کو ہوم ورک میں نے دیا ہے، یہ ہوم ورک جو ہے نا آپ کی مشق ہے جو آپ کو کمپلیٹ کرنی ہے، آپ کی ایکسرسائز ہے آپ کے بک سے، اور اس کی مشق ہے جو ہے نا آپ کی 2 سوالات ہیں جو کہ مختصر ہیں اور 3 سوالات آپ کے مختصر ہیں، 2 سوالات آپ کے جو ہے نا تھوڑے سے آپ کو تفصیل سے بیان کرنے ہیں، اس کے بعد آپ کے درج الفاظ کو ان کی درست معنی سے ملانا ہے جو آپ کو صحیح لگتا ہے، جیسے حدیث نبوی ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے جن الفاظ کی نسبت نبی کریم کی طرف سے ہو، تو یہ میں نے آپ کو ہنٹ دی ہے جو کہ صحیح ہے، تو جو آپ کو کریکٹ لگے آپ کو اس کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو نوٹ لکھنا ہے انسان زندگی پر توحید کے اثرات کیا ہیں۔ انسانی زندگی پر توحید کے اثرات سے مراد کہ اگر آپ جو ہے نا توحید پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے تو اس کے اثرات آپ کی زندگی پر کیسے آتے ہیں یہ آپ کو جو ہے نا بتانا ہے، ایکسپلین کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، اگر کوئی اچھی سمجھ نہ آئی ہو اپنا ہوم ورک بھی کمپلیٹ کیجیے گا ٹائم پر۔ دس از آل فار ٹوڈے۔